لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، پچھلے درس میں بھی ربیع الاول کا ایک تعارف میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ بڑی عزت، عظمت اور فضیلت اور اعزاز حاصل ہے اس مہینے کو. اس مہینے میں محسن انسانیت، معلم انسانیت، حسین زندگی والے رسول، دانۂ سبل، ختم الرسول، مولا کل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ربی اصل میں بہار کو کہتے ہیں. 1450 سال پہلے عرب کے اس ویرانے میں بھی ایک بہار آئی جب مکہ کے سردار عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کے گھر کے آنگن میں بھی ایک سدا بہار پھول کھلا جس نے ساری کائنات کو معطر کر دیا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے بارے میں، خاندان کے بارے میں جانے یا نہ جانے، لیکن اس پہ لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں ضرور جانے. اسے پتہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں، خاندان کے بارے میں. صدیقہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مصر کی عورتوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں. قرآن پاک میں ہے، جانتے ہیں سورہ یوسف میں، خدا کی قسم اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی تو اپنے دل اور جگر کاٹ لیتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر روایات صحابہ میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ کان الشمس تجری فی وجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے پتہ چلتا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس. اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے ہمارے نبی کو پتہ ہے کیا کہا ہے؟ سراج منیر، یعنی جو چمکتا ہوا سورج جو اللہ پاک نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قمرا منیرہ نہیں کہا، اللہ نے سراج منیر کہا. شاید اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یعنی میں عرض کر دوں کیوں کہا سراج منیر، کیوں کہا؟ سورج کی تشبیہ کیوں دی؟ چاند کی تشبیہ عموماً چاند کی تشبیہ دیتے ہیں. جب بھی کسی بندے کی خوبصورتی کا ذکر کرنا ہو تو تشبیہ چاند سے دی جاتی ہے، سورج سے نہیں. لیکن اللہ پاک نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو سراج و منیر کہا. وہ پھر لکھنے والے لکھتے ہیں، یہ
بڑی لطیف سی بات ہے، سننے والی ہے کہ سورج روشنی لینے میں اللہ کا محتاج ہے، چاند روشنی لینے میں سورج کا محتاج ہے۔ اگر یہ قمر منیرہ کہا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور سے روشنی لیتے ہیں، وہ پھر اللہ سے روشنی لیتے ہیں۔ سراج المنیر کا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ براہ راست روشنی اللہ پاک سے حاصل کرتے ہیں۔ سورج کی مثال دی، اور سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ ساری زندگی ہماری اللہ پاک نے سورج سے وابستہ کر دی ہے۔ وہ پھر ایک بڑی خوبصورت بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، ضمناً عرض کر دوں آپ سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ سورج ایک نہیں ہے، سورج 2 ہے۔ ایک سورج وہ ہے جو روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک سورج وہ ہے جو میرے حجرے میں طلوع ہوتا ہے، یہ شام کو غروب ہو جاتا ہے، یہ جب سے طلوع ہوا ہے خدا کی قسم کبھی غروب نہیں ہوگا۔ اس سورج کی طرف تھوڑی دیر دیکھیں، وہ بینا کو نابینا کر دے گا، اندھا کر دے گا۔ میرا سورج وہ ہے کہ اندھا آئے تو اسے بینا کر دیتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، ابن حدیق ایک صحابی تھے، نابینا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے بصارت واپس لوٹا دی۔ فرماتی ہیں کہ سورج ایک نہیں ہے، 2 ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سورج بالکل بے نور ہو جائے گا، قیامت آئے گی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ کورت ہوتا ہے یہ پگڑی جیسے لپیٹ لیتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں سورج لپیٹ لیا جائے گا، جو میں شمس والقمر، سورج چاند دونوں لپیٹ لیے جائیں گے، سمندر میں ڈال دیا جائے گا، سمندر کو آگ لگ جائے گی، 7 سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اصل میں 2 سورج ہیں، ایک وہ سورج جو روزانہ طلوع ہوتا ہے، اور ضمناً میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ یہ سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سورج اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، یا اللہ اجازت ہے صبح میں مشرق سے طلوع ہو سکتا ہوں، اللہ اجازت دیتے ہیں، تب اگلے دن سورج مشرق سے طلوع۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قدم اٹھاتا ہے جب دن کو طلوع ہوتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، یا اللہ اجازت ہے میں اگلا قدم اٹھا سکتا ہوں، اللہ اجازت دیتے ہیں، تب سورج اگلا قدم اٹھاتا ہے۔ تو بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اقدس اتنا خوبصورت تھا، لگتا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں۔ ایک صحابیہ ہے ربیہ بنت معوذ ان کا نام ہے، فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں شادی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، 14ویں کا چاند طلوع تھا، سین میں بیٹھے تھے، تو میں نے 14 مرتبہ چاند کو دیکھا، 14 مرتبہ رسول اللہ کے چہرہ اقدس کو دیکھا۔ رسول اللہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ربیہ کبھی میری طرف دیکھتی ہیں، کبھی چاند کی طرف دیکھتی ہیں۔ رسول اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں ربیہ نتیجہ کیا نکالا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ رب ذوالجلال کی قسم ہے 14 مرتبہ چاند کو بھی دیکھا، آپ کے چہرے کو بھی دیکھا، اس میں تو داغ نظر آئے، آپ کے چہرہ اقدس میں مجھے کوئی داغ نظر نہیں آیا۔ حسان بن ثابت آپ نے نام سنا ہوگا، یہ رسول اللہ کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سماع خان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، رسول اللہ کی شان اقدس میں اشعار پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میری شان میں اشعار پڑھو، تمہاری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے کریں گے۔ 120 سال عمر تھی، 60 سال دور جاہلیت میں گزرے، 60 سال اسلام میں گزرے۔ فرماتے ہیں میری اتنی لمبی عمر 120 سال، رب ذوالجلال کی قسم ہے محمد رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔
کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں جتنے محمد رسول اللہ تھے. فرماتے ہیں کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیدا ہوئے کہ اللہ نے پوچھ کے پیدا کیا ہو کہ محمد میں آپ کو کیسے پیدا کروں، جیسا محمد رسول اللہ نے کہا اللہ نے ایسے پیدا کر دیا. یہ حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں. کسی نے عبد الرحمن جامی سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ میں اگر 1000 مرتبہ اپنا چہرہ عطر اور گلاب سے دھو لوں تب بھی یہ چہرہ اس قابل نہیں کہ محمد رسول اللہ کی تعریف کر سکے. کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرمانے لگے کہ مدینہ طیبہ کی گلی سے گزرنے والے کتے کے پاؤں کو لگنے والی مٹی کا ایک ذرہ 100 صدیوں سے زیادہ افضل ہے. یہ باتیں میں ایسے نہیں آپ سے عرض کر رہا، حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اور یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. اور یقین کریں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات فرمائی نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے رسول ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. وہ بڑی خوبصورت بات، ایک روح المعانی ہماری تفسیر ہے قرآن حکیم کی، اس کے مصنف لکھتے ہیں 1 کروڑ مرتبہ اگر کوئی غیر مسلم لا الہ الا اللہ پڑھ لے مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ ساتھ نہیں پڑھے گا. انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سے کریں گے سیرت کے حوالے سے، اور بڑی یہ ضروری ہیں. ہمیں توحید کا تعارف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئے ہے. ان کی تعریف بھی سنیں، بڑا ضروری ہے کہ یہ دین آپ تک کیسے نہیں پہنچا. بڑی محنت، بڑی مشقت اس کے لیے برداشت کی ہے اللہ کے رسول نے بھی اور صحابہ نے بھی. عبادہ بن صامت ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بدری صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میری دعوت تھی ایک دن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. یہ رسول اللہ کے خادم خاص تھے حضرت انس جو ہے، ام سلیم کے بیٹے تھے. ام سلیم رسول اللہ کی رضائی چچی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دوپہر کو ان کے گھر جا کے تو قیلولہ فرماتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چارپائی پہ گدا بچھا دیتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسینہ آتا تھا. وہ پھر ایک بچے کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ رسول اللہ کا پسینہ نیچے نہ گرنے پائے، وہ پھر اسے اکٹھا کر کے تو جمع کر لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ. پھر جس گھر میں کوئی شادی ہوتی تھی وہ خوشبو لینے کے لیے آتے تھے تو یہ رسول اللہ کا پسینہ انہیں دیتے تھے. یہ گھر خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا، یہ ام سلیم کا گھر جو ہے. میں بات عرض کر رہا تھا کہ عبادہ بن صامت انس بن مالک کے گھر میں دعوت تھی، کھانا کھایا گیا، ہاتھ دھوئے، تولیہ کدھر ہے جی، تولیہ لایا گیا، گندا تھا تولیہ. حضرت انس خادمہ کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ یہ جا کے صاف کر کے لے آؤ. گھر میں تندوری جل رہی تھی، انہوں نے جا کے اس میں ڈال دیا تندوری میں، پھر اسے نکالا صاف ستھرا بالکل، جلا بھی نہیں، لے کے آگے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تندوری میں ڈالا ہے اور پھر بالکل صاف ستھرا. میں نے پوچھا حضرت انس سے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی ہمارے گھر میں، آپ تشریف لائے، اس تولیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ صاف کیے. خدا کی قسم اب ہم دھوتے نہیں ہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. سنیں آج ایک تعارف فرض کروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت انتخاب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بڑی انفارمیٹیو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ سمجھ آئے گی. عجیب انتخاب ہے، شہر کا بڑا عجیب انتخاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کیسے، اور جتنے متعلقین ہیں جناب محمد رسول اللہ کے، جتنے قریبی عزیز ہیں، آپ دیکھیں گے اس غیر گزرے دور میں بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رشتہ دار اور متعلقین ہیں قریبی، جو قریبی ہیں، جن سے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک کی ہلکی سی بو بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایسا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اب میں تفصیل میں وہ نہیں جاؤں گا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے امتحانوں میں آزمایا، کامیاب و کامران ٹھہرے. ایسے گھر میں پیدا ہوئے، شرک کا مرکز ہے، چھوڑ دیا اللہ کی توحید کے لیے. آگ میں ڈالا گیا اللہ کی توحید کے لیے، بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام. گھر بار چھوڑ دیا، آگ میں ڈالا گیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا اپنا اللہ کی توحید کے لیے. پھر ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے بیٹا دیا جناب اسماعیل، بیوی نے کہا، بڑی بیوی تھی، اس نے کہا اس بچے کو اور اس کی ماں کو میری نظروں سے دور کر دیں. یہ بڑا مشکل امتحان ہے کہ 87 سال بابا جی کی عمر ہو، کہا کہ دور کر دیں، دور کر دیا. مشکل امتحان ہے. بچہ دوڑنے کے قابل ہوا، خواب میں کیا دیکھا کہ بچوں کو ذبح کر رہا ہوں. 12.5 سال کا بچہ اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کر دیا. بہت مشکل امتحان ہے، آسان نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے فتح ماؤ، پورا کر دیا. 100/100 100/100 نمبر لیے ابراہیم علیہ السلام نے. اب سنیں جو اصل ہمارا موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میرا گھر تعمیر کریں، کعبۃ اللہ جس کا آپ جا کے طواف کرتے ہیں. ہمارے معتمرین زائرین حاجی حضرات جو ہیں جاتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف، میرا گھر تعمیر کریں، خانہ کعبہ. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں اس کا ذکر کیا ہے. سنیں اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت کے الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کریں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور بڑی لجاجت اور بڑی عاجزی سے یہ عرض بھی کر رہے تھے یا اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما لیں. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کہ جائیں جا کے ابراہیم علیہ السلام سے کہیں کہ اللہ نے آپ کو جتنے امتحانوں میں آزمایا ہے آپ کامیاب و کامران ٹھہرے. اللہ انعام دینا چاہتے ہیں، آپ مانگیں اللہ پاک سے کیا مانگیں. تو پھر لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا بھی، اللہ پاک نے دیا بھی. لکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے پہلے بھی مانگا ہے اور وہ آب زمزم والا مانگا، آپ نے مجھے عطا کیا. اسماعیل علیہ السلام یا اللہ اب حوض کوثر والا مانگ رہا ہوں، مہربانی فرمائے یہ بھی عطا فرما دے. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا. یہ آخری آیت ہے 15ویں پارے کی 15ویں رکوع کی پہلا پارہ ہے. سنیں آیت کے الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے اس سے قرآن کی زینت بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. گزارش ہے یا اللہ یہ میرا جو مزدور بیٹا ہے اسماعیل بڑھاپے میں دیا آپ نے، پھر آپ نے حکم دیا مجھ سے مکہ چھوڑاؤ، میں مکہ چھوڑ آیا. یا الہ العالمین آپ نے قربانی کا حکم دیا، میں نے پیش کر دیا. میری گزارش ہے کہ میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے ایک حسین زندگی والا رسول مبعوث فرما دیں. یا اللہ اسے کتاب عطا فرما دیں. یا اللہ وہ کتاب کے ذریعے سے اور اپنی سنت کے ذریعے سے یا اللہ ان لوگوں کے دلوں کو پاکیزہ کر دے، انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے، حکمت کی تعلیم بھی دے اور انہیں پاکیزہ بھی فرما دے. وہ بڑی ایک عمدہ بات ہے مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے شہنشاہیت یا بادشاہ طلب نہیں کی، اقتدار طلب نہیں کیا، سونا چاندی نہیں مانگا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ فاطمہ اس کا جناب آمنہ کا در یتیم مانگا کہ یا الہ العالمین مجھے اپنے اس بیٹے کی اولاد میں سے ایک حسین زندگی والا رسول مبعوث فرما.
खूबसूरत बात लिखी है हमारी सीरत निगारों ने कि दुआ मांगने वाले हों इब्राहिम खलीलुल्लाह, आमीन कहने वाले हो इस्माइल ज़बीहुल्लाह, गवाही देने वाला हो कलामुल्लाह, दुआ सुनने वाले हो खुद अल्लाह, और जिसके बारे में दुआ मांगी जा रही हो वो हो मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह पाक क्यों ना दुआ कबूल फरमाते? अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया। और अल्लाह पाक ने जो आयत करीमा मैंने बड़े इब्तिदा में पढ़ी, ये चौथा पारा है, 8वां रकू है, आयत नंबर 164 है कि अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं कि तहकीक हमने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मोमिनों पर हमने एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि इन्हीं में से एक हसीन जिंदगी वाले रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह को हमने मबूस फरमाया। उन्हें किताब भी दी है, हिकमत भी दी है, वो इन लोगों का तज़किया नफ्स भी करेंगे, कुरान की तलावत भी करेंगे इन पे। ये अल्लाह के वो शाह वलीउल्लाह मुदस्सिलवी ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा ये कहे ना कि रेत के ज़र्रात का शुमार मुमकिन है, मान लेते हैं। कोई बंदा कहे कि आसमान के सितारे गिने जा सकते हैं, ये भी मान लेते हैं। अगर कोई बंदा ये कहे कि दरख्तों के पत्ते गिने जा सकते हैं, ये भी मान लेते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि आसमान से बरसने वाली बारिश के कतरात का शुमार मुमकिन है, ये भी तस्लीम कर लेते हैं। खुदा की कसम अल्लाह की नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं है, नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने, मैं जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ने कुरान में कहीं हमें रियलाइज नहीं करवाया कि जनाब मैंने आपको ये दिया, मैंने एहसान किया, ये दिया, एहसान किया। हालांकि कभी गौर करे ना इंसान अपने आप पे। शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि अगर हमें अल्लाह आंखें न देते हम अंधे होते, कान न देते बहरे होते, जुबान न देते गूंगे होते, घर न देते बेघर होते, औलाद न देते लावंद होते, इज्जत न देते हम जलील होते। ये सारी नेमतें किसकी हैं? अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने दी है। जरा थोड़ा सा कभी गौर करें, इन नेमतों को अल्लाह ने कुरान में हमें बावर नहीं कराया, रियलाइज नहीं करवाया कि ये नेमतें दी है, बड़ा एहसान किया। हाँ ये जरूर फरमाया फाबिया रब्बे को बात कज़ेबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, ये अल्लाह ने जरूर फरमाया है। लेकिन एक एहसान का जिक्र अल्लाह ने जरूर किया है, और वो एहसान क्या है कि मैंने तुम्ही में से एक हसीन जिंदगी वाले रसूल मुहम्मद रसूल, ये मेरा सबसे बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। कभी इस एहसान का कभी पढ़ा करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा। जैसा मैंने अर्ज किया ना जी, अपने बारे में जाने या न जाने, हमें अपने नबी के बारे में पता होना चाहिए कि जिसने ये इज्जत की जिंदगी जो आज आप गुजार रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। जो तालीबात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, सारी तकलीफें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जो है वो झील गए। आपने और हमने तो कोई दीन के लिए कुर्बानी दी ही नहीं है, सच्ची बात की है। मैं बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का इंतखाब देखें। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। ये बातें जरा सुनने वाली हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्दी खत्म कर दूं। 12 बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उस वक्त 12 बेटों के 44 कबाइल थे। इन कबाइल में अल्लाह तबारक व तआला ने किस कबीले का इंतखाब किया? कबीला बनु कुरैश, आप जानते हैं। उसकी एक शाख कबीला बनु हाशिम। कुरैश, कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं? लुगत में इसका मतलब होता है मुस्तहकम, मुस्तकिल मिजाज। ये आप देखेंगे सारे मानी जो है ये बड़े पॉजिटिव है, इनमें कोई नेगेटिव आपको मानी नहीं मिलेगा। जो मैं आपके सामने बातें अर्ज करूंगा, इंतखाब अल्लाह पाक का आप मुलाजा फरमाएं। कबीला कुरैश में कुरान में एक सूरत भी है, लीलाफ़े कुरैश ईलाफ़े रिहलत शिताए वस्सैफ। ये आपके दादा के परदादा थे कुसै बिन किलाब, उन्होंने इस सारे कबीले को इकट्ठा किया, कबीला कुरैश को। फिर उनके पोते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, नाम सुना होगा आपने, हाशिम। असल नाम हाशिम नहीं थे, असल नाम अमर था। अमर, एन मीम रे वाओ, ऊपर जबर है, वाओ साइलेंट है, अमर असल नाम उनका हाशिम। ये मशहूर है, ये रसूलुल्लाह के परदादा थे हाशिम। हाशिम का क्या मतलब है? लुगत में इसका मतलब होता है मेहमान नवाज। लुगत में इसका मतलब है रोटी के टुकड़े करके शोरबे में मिला के मेहमानों की मेहमान नवाजी करना। हाजी आते थे ना बाहर से, सिकाया
اور رفادہ، یہ دو کام آپ کی ذمہ داری تھی. کیا کرتے تھے؟ ایک تو حاجیوں کو پانی پلانا آپ کی ذمہ داری تھی، رسول اللہ کے پردادا ہاشم اس لیے کہتے ہیں. نمبر دو، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کے کھانے کا سارا بندوبست جو ہے وہ رسول اللہ کے پردادا جناب ہاشم کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا، عدنان کی اولاد سے پیدا کیا، قصی بن کلاب کی اولاد سے پیدا کیا، جناب ہاشم کی اولاد سے پیدا کیا، مجھے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی اولاد میں سے پیدا کیا. میرے جیسا بھی خاندان ہے کسی کا؟ یہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے. اور سچی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی خاندان نہیں. رسول اللہ کے پردادا کی بیوی، ان کا نام سلمہ تھا، سلامتی والی. حالانکہ اس زمانے میں نام رکھے جاتے تھے بتوں کے نام پہ. میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نبی کا کتنا خوبصورت انتخاب کیا. پھر اس کے بعد عبد المطلب، شاید آپ نہیں جانتے ان کا اصل نام یہ نہیں تھا، ان کا اصل نام عامر تھا. مطلب جو ہے یہ رسول اللہ کے پردادا کے بھائی تھے. رسول اللہ کے دادا، ان کا نام عامر تھا، وہ مدینہ میں تھے. انہیں یہ لے کے مکہ آئے، کپڑے میلے تھے، یہ پیچھے اونٹ پہ بیٹھے تھے. انہوں نے رسول اللہ کے پردادا کے بھائی مطلب سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا غلام ہے میرا، حالانکہ یہ بھتیجا تھا. انہوں نے کہا غلام ہے، نام ہی پڑ گیا عبد المطلب. نام عامر تھا. شیبہ جو ہے وہ ان کا اصل لقب تھا. شیبہ کہتے ہیں جس کے بالوں میں ایک لٹ ہو، سفید، بائی برتھ ان کے سر میں سفید بال تھے، اس لیے ان کا لقب تھا شیبہ. نام عامر تھا اور عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کعبۃ اللہ کا متولی. یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے. آپ سوال کریں گے ان کا دین کیا تھا؟ آپ کے دادا جو ہے عبد المطلب کا، یہ دین حنیف کے پیروکار تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار. اس زمانے میں جو دین تھا اسے جو رائے راست پہ تھے انہیں دین حنیف کہتے ہیں، یعنی وہ جو سلامتی والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں. آپ کے دادا جناب عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کا متولی بننا تھا، اس لیے ان کی اولاد میں سے اللہ پاک نے پیدا کیا. پھر دلچسپ بات سنیں، رسول اللہ کے دادا کے 10 بیٹے تھے، آپ کے والد اور 9 ان کے بھائی. آپ ذرا تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیں کہ سب سے بڑے ان کے بیٹے، نام آپ نے سنے لیکن شاید یہ نام نہیں جانتے، عبد العزیٰ. لیکن آپ جس نام سے واقف ہیں وہ ہے ابو لہب، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا. عزیٰ بت کو کہتے ہیں. افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری. اللہ پاک نے ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ کو پیدا نہیں فرمایا. ایک اور نام عبد مناف، اس سے چھوٹے بھائی. آپ یہ بھی نہیں جانتے، آپ یہ جانتے ہیں یہ اصل میں یہ والد تھے حضرت علی کے. ان کا جو کنیت تھی وہ تھی ابو طالب، نام سے واقف ہے. ابو طالب حضرت علی کے والد ہیں، اصل نام عبد مناف تھا. ایک اور ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا عبد شمس، شمس سورج کا بندہ. ایک اور ان کے عبد المطلب کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبد الحارث، حارث کھیتی کو کہتے ہیں، کھیتی کا بندہ. ایک اور تھے، ان کا نام تھا عبد ود. یہ 5 جو خدا بنا رکھے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ان میں ایک بت جو ہے وہ ود بھی تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اللہ نے ان کی اولاد میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا. ایک اور بھائی تھے، ان کا نام تھا عبد اللات. لات بھی بت تھا، اس میں سے پیدا نہیں کیا. اس کے بعد ایک اور آپ کے چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام تھا نوفل. نوفل کہتے ہیں سخت جگہ کو لغوی اعتبار سے، وہاں سے بھی پیدا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد آپ کے چچا تھے، نام سنا ہوگا آپ نے، حمزہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے. یہ شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں، غزوہ احد میں شہید ہوئے، انہیں سید الشہداء کہتے ہیں حضرت حمزہ. حمزہ کا مطلب ہوتا ہے لغت میں لمبی جگہ. ایک آپ کے چچا سے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا، ان کا نام تھا چچا عباس، جن کے بیٹے عبداللہ بن عباس تھے. عباس کہتے ہیں پتھریلی جگہ کو. اب پیچھے آپ کے باپ جو ان بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، رسول اللہ کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ. آپ ذرا دیکھیں، باقی بھائی بھی ہیں. رسول اللہ کو کہاں پہ پیدا کیا؟ باپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ. ان احب اسمائکم من اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. تمہارے ناموں میں سے سب سے پسندیدہ نام اللہ کے نزدیک 2 ہیں،
ایک عبداللہ اور ایک عبدالرحمان. انتخاب دیکھ لیں آپ نے اللہ کا کہ اللہ پاک نے پسند کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. بڑی خوبصورت بات عرض کرتا ہوں سنیں. عبداللہ بڑے ہوئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے لیے رشتے کی ضرورت ہے، رشتہ تلاش کیا جائے. جی ہمارے ہاں بچہ جوان ہو جائے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں. 24 سال غالباً آپ کے ابو کی عمر تھی، جب آج نے 20 سال لکھی ہے، 24 سال آپ کی عمر ہے. رشتہ کو جی مدینہ میں کریں. مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بھی مدینہ، رسول اللہ کے ددھیال کے ننیال بھی مدینہ طیبہ. مدینہ کے مضافات میں 4 قبائل تھے جن میں رشتہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددھیال کی. سنیں قبائل، یہ آپ کے لیے نئی باتیں ہیں، بڑی انفارمیٹو باتیں ہیں. دیکھیں نا اللہ پاک نے اپنے نبی کا انتخاب کیسے کیا. رشتے دیکھیں گے جی 4 قبائل تھے. ایک قبیلے کا نام بنو ثقیف، ایک کا نام جو ہے وہ بنو نزیر، ایک کا نام بنی شتیبہ اور ایک کا نام بنو زورا. یہ 3 قبائل جو ہے، اس کا ایک کا مطلب ہے شاخوں والے، ٹینگوں والے اور کانٹوں والے. ایک قبیلے کا انتخاب ہوا، قبیلے کا نام تھا بنو زورا. بنو زورا کہتے ہیں تر و تازگی کو، یعنی قبائل کے نام میں بھی آپ کبھی ذرا ملاحظہ کریں گے دیکھیں گے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سی بھی وہ جو ایک منفی پہلو ہوتا ہے وہ نہیں ہے. بنو زورا. اب بچیاں دیکھی گئیں، قبائل میں بچیاں ہوتی ہیں جی، کہاں پہ شادی کریں. ایک بچی کا رشتہ دیکھا گیا، بچی کا نام پوچھا، کیا نام ہے جی؟ حربا. نہیں یہ نہیں تھی. حربا ہوتا ہے لڑائی کرنے والی. ایک بچی کا رشتہ دیکھا گیا رباب. رباب کہتے ہیں باجے کو، میڈولن، یہ باجا جو ہوتا ہے نا اسے رباب. نہیں جی یہ بھی نہیں. ایک بچی کا رشتہ آسیہ. آسیہ این کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، اللہ کی نافرمان. یہ رشتہ بھی نہیں دیکھا گیا. خنسا ہماری بچیوں کے نام ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے چپٹی ناک والی. ایک بچی کا رشتہ دیکھا گیا افرا. افرا ہوتا ہے مٹی میں لتھڑی ہوئی. ایک بچی کا رشتہ دیکھا گیا انیزا. انیزا پہاڑی بکری کو کہتے ہیں. ایک بچی پسند کی گئی، بچی کا نام تھا آمنہ، سلامتی والی، امن والی. اس بچی کو پسند کیا گیا، اس بچی کو پسند کیا گیا. اللہ پاک نے بیٹا دی. اب بچے کا نام، بس 2-3 منٹ سے بڑی خوبصورت باتیں 2-3 سنیں تو میں بات ختم. اب بچہ پیدا ہوا، بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ آپ یقین کریں کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، آپ کی امی روایت کرتی ہے، خدا کی قسم انتہائی نظیف اور انتہائی پاک. جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ پیدا ہوئے تو ناف بریدہ بھی اور مختوم بھی، خطرے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ناف کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. انتہائی نظیف اور پاک یہ بچہ پیدا ہوا. بچے کو اٹھایا، مطاف میں لے گئے، سرداران قریش بیٹھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف، سارے سردار بیٹھے. کہنے لگے ابو الحارث. ابو الحارث کنیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی، کنیت تھی عبد المطلب کی. ابو الحارث بچے کا نام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی، بچے کا نام محمد ہوگا. عمومی طور پہ تو ایسے نام نہیں تھے مکہ میں، اگر آپ دیکھا جائے تو کہنے لگے کہ یہ بات اللہ نے خود میرے دل میں ڈال دی کہ بچے کا نام محمد ہو. سرداران کہنے یہ کیا نام ہے؟ کہنے لگے خدا کی قسم اس بچے کی تعریف ہوگی اور بہت تعریف ہوگی اس بچے کی. رسول اللہ کی والدہ روایت کرتی ہے، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، حوالہ بھی عرض کر دیتا ہوں، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، محمد ابھی جنی کی صورت میں میرے شکم میں تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے. اللہ نے یہ بات ڈالی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کا نام احمد رکھنا. احمد رکھنا. رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین پہ میرا نام محمد ہے، آسمان پہ میرا نام احمد ہے. تورات میں میرا نام محمد ہے، انجیل میں میرا نام جو ہے وہ احمد ہے. فرمایا کرتے کہ دادا نے میرا نام محمد رکھا، میری امی نے میرا نام احمد رکھا. حسان بن ثابت جن کا میں نے ذکر کیا، بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا عرش والا محمود ہے، فرش والے محمد ہے. اللہ نے اپنے نام میں سے محمد رسول اللہ کا نام پیدا کیا. روٹ ایک ہے، مادہ ایک ہے. آپ دیکھ لیں محمود، اس کا مادہ بھی حمد، محمد کا مادہ بھی حمد، احمد کا مادہ بھی حمد.
مطلب کیا ہے لغت میں؟ علامہ سہیلی نے اور دیگر جو بڑے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی کہتے ہیں محمد کا مطلب ہے کہ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہو، لہذا بلہذا گھڑی بگھڑی نو بنو ہر آن نئی آن بان شان کے ساتھ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہو، زندگی ختم ہو جائے تعریف کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد رسول اللہ، جب ہم متکلم لا کے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، مجھے میری عزت کی قسم ہے ساری کائنات مل کے آپ کی تعریف کرنا چاہے نہیں کر سکتی، آپ کی تعریف صرف پروردگار کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، کوئی عبادت اپنی دیکھ لیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آئے گی جناب محمد رسول اللہ کا ذکر آئے گا۔ میں عرض کر دیتا ہوں، اذان آپ دیتے ہیں مکمل ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے علاوہ، آپ اپنی تکبیر دیکھ لیں، آپ اپنی نماز دیکھ لیں، تشہد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد۔ آپ نماز جنازہ دیکھ لیں، آپ اس کے بعد منکر و نکیر کے سوال دیکھ لیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا۔ قیامت کا دن ہوگا، خدا کی قسم اس دن بھی محمد رسول اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام، بابا جی مہربانی کریں، آپ ہمارے بابا ہیں، اللہ سے کہیں کہ کوئی ہمارا شروع کر دے، کوئی حساب کتاب تو شروع کر دے۔ وہ کہیں گے لست لہا، یہ میرا کام نہیں ہے، تو الی غیری، کسی اور کے پاس جائے۔ اللہ پاک نے مجھے صاف ہوا مجھ سے، اللہ پاک نے مجھے جنت سے دنیا میں بھیج دیا، نہیں بھائی میں نہیں، آپ جائیں کسی اور کے پاس۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے بیٹے کی سفارش کر بیٹھا تھا، اللہ پاک نے مجھے بڑا سختی سے قرآن میں یا نوح انہ لیس بنالک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ بھائی اللہ پاک ناراض ہوئے تھے، میں نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں اپنے باپ کی سفارش کر بیٹھا تھا، نہیں بھائی میں بھی آج سفارش نہیں کر سکتا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے سامن ایک بندہ قتل ہو گیا تھا مجھ سے قبطی، میں اللہ سے سفارش۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی میری جانے کے بعد، آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں نے مجھے اللہ کی الوہیت میں شامل کر دیا تھا، لست لہا، یہ میرا کام نہیں، آج سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، فرمایا انا لہا، یہ میرا کام ہے، میں اپنے اللہ سے سفارش کروں گا۔ یقین کریں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی آپ کی عبادت دیکھ لیں کہ عبادت مکمل نہیں ہے جب تک جناب محمد رسول اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ کبھی آپ دیکھیں، اس پہ ہم تھوڑا سا اور ٹائم لگائیں گے، محمد کو محمد کیوں کہتے ہیں؟ آپ کبھی انبیاء کا دیکھ لیں، جتنے نبی اللہ پاک نے بھیجے، آدم آپ جانتے ہیں پہلے نبی ہیں، کیا مطلب ہے؟ آدم کا مطلب ہے گندی گنگت والے۔ ادریس علیہ السلام ان کی چوتھی پشت پہ آئے، درس دینے والے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام، نوحا رونے والے، زیادہ رونے والے، امت کی حالت زار پہ رویا کر۔ ابراہیم بزرگی والے۔ اسماعیل کا مطلب اللہ کی سنی ہوئی دعا۔ ان کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام خندہ پیشانی والے۔ اسحاق کے بیٹے آپ نے نام سنا یعقوب ہوتا ہے بعد میں آنے والے۔ یعقوب کے بیٹے یوسف کا مطلب ہے افسوس کرنے والے یا رونے والے۔ اس کے علاوہ داؤد ہے محبت والے۔ ایوب علیہ السلام لوٹنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی سے نکالے ہوئے۔ جناب عیسیٰ کا مطلب ہے سیر کرنے والا۔ اسی طرح زکریا بار بار دہرانے والا، سبق دہرانے والا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ، محمد جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ ناموں میں ذرا کمپیریزن دیکھ لیں، رسول اللہ کی ازواج مطہرات دیکھ لیں، ناموں میں جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جناب خدیجہ حاجیوں کی خدمت کرنے والی، عائشہ زندہ رہنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جناب زینب، دو زینب تھی، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جاش، اس کا مطلب ہے استغفار کرنے والی، سودا آرام والی، ام سلمہ سلامتی والی، حفصہ رات کو قیام کرنے والی، تہجد نماز پڑھنے والی، ام حبیبہ پیار کرنے والی۔ یہ آپ سارے نام دیکھ لیں، کہیں بھی ہلکی سی بھی آپ کو شرک کی بو ان ناموں میں نہیں آئے گی۔ یعنی اس قدر خوبصورت نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ، 4 مقامات پر اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ حیران ہوں گے۔ ایک بڑی دلچسپ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک سروے ہوا 2014 میں، برطانیہ نے ایک سروے کروایا پوری دنیا کا کہ مسلمان اپنے بچوں کے نام محمد بہت رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، اور کتنے لوگ اس وقت محمد ہوں گے۔
آپ حیران ہو گے، میں حوالے سے بات کرتا ہوں، دا آبزرور لندن اور ڈیلی میل، یہ دو اخبار نکلتے ہیں لندن سے، ڈیلی نیوز، یہ خبر بعد میں ہمارے نمائے وقت میں بھی آئی، لاہور ایڈیشن میں، حوالہ دیکھنا چاہے 19 جنوری 2015 یہ خبر نمائے وقت میں کہ انہوں نے جو سروے کروایا اس سروے میں تھا کہ 19 کروڑ لوگوں کے نام الحمدللہ محمد، اور یورپ میں سب سے زیادہ یہ نام جو ہے یہ برطانیہ میں اور ناروے میں ہے۔ آپ یقین کریں، میں پڑھ رہا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے خاندانوں میں مسلسل کتنی پشتوں سے نام ہی محمد۔ میں تیونس کے کالم کا پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے تیونس کو چھوڑا، مدینہ آ گئے، مدینہ رہنے لگ پڑے، وہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بالکل قریب اصحاب صفہ جو چبوترا سا بنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہ رہتے تھے جن کا آگے پیچھے گھر بار نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ کے شاگرد تھے اصحاب صفہ، جو مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ رہا کرتا تھے، ان کا نام کیا تھا؟ محمد، کنیت تھی ایمن ابو البرکات، باپ کا نام محمد بن 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 محمد، خدا کی قسم 14 پشتوں سے نام ہی کیا تھے؟ محمد، یعنی نام ہی 14 پشتوں سے نام ہی محمد آ رہے ہیں۔ وہ 734 ہجری کی بات ہے، کہنے لگے کہ میرا پروگرام بنا میں واپس چلا جاؤں، تیونس چلا جاؤں، رات کو خواب میں جناب رسول اللہ کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا کیا مجھ سے کوئی بہتر پڑوسی مل گیا ہے؟ اگلے دن وفات ہو گئی اور مدینہ طیبہ میں اور جنت البقیع میں دفن ہوئے جناب ایمن ابو البرکات محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد۔ بڑی دلچسپ بات عرض کروں، فیروزپور انڈیا میں ایک انسپیکٹرز آف اسکول نے اسکول وزٹ کیا، جیسے ہمارے ہاں ہم بچپن میں ADI کہتے تھے، ایک انسپیکٹرز آف اسکول جو ہے اس نے ایک اسکول وزٹ کی، 8ویں جماعت تھی، وہاں پہ وہ کلاس روم میں آ گیا، ٹیچر بھی کلاس جو ہے وہ ساتھ ساتھ تھے، سب سے اچھا لائق بریلنٹ بچہ جو ہے وہ اگلے بینچ پہ بیٹھا تھا، اس بچے سے پوچھا جی نام کیا اپنا، ہمارے نبی جو ہے محمد رسول، اپنا نبی آخر الزمان ان کا نام کیا، ہمارے آخری نبی کون تھے؟ بچہ خاموش، حالانکہ عام سوال ہے، دوسری تیسری جماعت کا بچہ بھی جانتا ہے، دوبارہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، استاد نے بڑا علم فیل کیا، ہماری کلاس کا سب سے لائق بچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتا رہا۔ انسپیکٹر چلا گیا، استاد نے بچے کو بہت فزیکلی خاصی سزا دی، بچے ریسیس ہوئی، تفریح کے بعد بچہ پھر آ گیا، کلاس شروع ہوئی، وہی ٹیچر تھے، انہوں نے کہا ہمارے آخری نبی، فوری طور پہ بچے نے بتا دیا بات سننے والی، اس نے کہا یہ تو سویرے سوال کیا تھا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ بچہ رو رہا تھا، رو پڑا، کہنے لگا کہ آج تک میں نے رسول اللہ کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، میرے والد نے کہہ رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا۔ ہندوستان کا بادشاہ، آپ حیران ہو گے سن، ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التتمش کا بیٹا نام ہے اس کا، سلطان نصر الدین محمود درویش، 20 سال حکومت کی ہے اس نے، اس کا غلام تھا، غلام کا نام جو ہے وہ محمد تھا، ایک دن اسے بلایا تاج دین ادھر آؤ، آ گیا، لیکن اس نے بڑا محسوس کیا کہ میرے آقا نے، میرے بادشاہ نے مجھے محمد آج نام نہیں بلایا، 3 دن نہیں آیا، پھر غلام ناراض ہو گیا، سلطان خود چل کے آیا اپنے غلام کے پاس، کہنے لگا یار آپ آئی نہیں، 3 دن ہو گیا، اس نے کہا جی میرا نام محمد تھا، آپ نے مجھے تاج دین کے نام سے کیوں بلایا؟ سلطان نے کہا میرا اس سے وضو نہیں تھا، خدا کی قسم بغیر وضو کے میں نے محمد رسول اللہ کا کبھی نام نہیں لیا۔ آپ بھی معمول بنائیں نا اسے ذرا۔ ایک سٹیٹ الگ ہوئی ہے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، سمرقند آپ نے نام سنا ہوگا، یہ رشین سٹیٹس، رشین فال ہوا، یہ سٹیٹس الگ ہوئی۔ سمرقند میں ایک شہر ہے ماتردین اس کا نام ہے، اس میں قبرستان ہے، قبرستان کا نام تربت المحمدین ہے۔ آپ یقین کریں کہ جو ڈیڈ باڈی لائی جاتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ نام میں محمد ہے، نہیں ہے، آپ لے جائیں، اس قبرستان میں آپ دفن نہیں کر سکتے۔ میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے عالم، آپ شاید نہیں جانتے، ہماری جو فقہ کی کتاب ہے نا، فقہ کی جو بڑی اتھینٹک کتاب ہے، اسے کہتا ہے الہدایہ، اس کے جو مصنف ہیں وہ ہے امام برہان الدین المرغینانی، فوت ہو گئے 593 ہجری کی بات ہے، بہت بڑے عالم بعمل، ڈیڈ باڈی لائی گئی، نام کیا ہے جی؟ برہان الدین، انہوں نے کہا جی دفن نہیں ہو سکتے، محمد نام نہیں ہے۔ باقی گزارشات انشاءاللہ اگلے درس میں، اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق